اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ کے بندے یاد رکھو مومن بندے ہوتے ہیں. کافروں کو اللہ اپنا بندہ نہیں فرماتے، منافق کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ نہیں فرماتے. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں کہ آئندہ تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی، بیڑیاں پہنا دی جائیں گی. نا نا، کوئی خوف نہیں. ولا انتم تحزنون، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے نا اس کے بارے میں کوئی غم نہیں. نہیں سمجھ رہے؟ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا، دنیا چھڑوائی جاتی ہے، چھوڑنے کا کسی کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ دنیا چھوڑنے کا کسی کو، تو دنیا چھڑوائی جاتی ہے نا. تو اب جو دنیا دار ہوتا ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں تو گھر بھی بنایا سی، میں تو پلاٹ بھی خریدے ہاں، میرا تو بینک بیلنس بھی بڑا پہ آگے. نہیں سمجھ آئی؟ اسے نا ایک غم ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے کی ایک پریشانی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور جو جن کو اللہ فرماتا ہے نا میرے بندے، انہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. انہیں دنیا چھوڑنے کی، کیوں کہتے ہیں اب قید خانے سے نکل کے اب جائیں گے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے، اپنے من چاہی زندگی گزارنے. اسی وجہ سے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو بیوی صاحبہ رونے لگی اور کہہ رہی تھی بڑی پریشانی کا وقت ہے، بڑے غم کا وقت ہے. جس سے خواتین ہوتی ہیں دل کمزور ہوتا ہے نا خواتین کا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو یہ بڑا غم پریشانی کا وقت ہے، بڑے مصیبت کا وقت ہے، کہو بڑی خوشی کا وقت ہے، بڑا مبارک وقت ہے. ابھی جائیں گے، جا کر ملیں گے اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دوستوں ابو بکر عمر سے ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابھی یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نصیب فرمائے. ورنہ میرے بھائیو، دنیا چھوڑنے کا کسی کو دل نہیں کرتا، لیکن دنیا چھڑوا دی جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون. تمہارا نہیں دل کرے گا لیکن تمہیں لے جایا جائے گا، زبردست لے جایا جائے گا. ہیں؟ اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. یار سارے بولتے جھمکے گا. میں نے ٹھاڑی بھی بولی کہ تسی بولو یہ کہو آمین سارے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. سبحان اللہ. یاد رکھو یہ کسی منافق کی بات نہیں ہوئی، کسی کافر کی. اے میرے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے، نہ تمہیں دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم ہے. اور آگے واضح طور پر یہ بتا بھی دیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ منافق کے بارے میں یا کافر کے بارے میں. فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. کون ہے اللہ کے بندے؟ وہ اللہ کے بندے جو مومن بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. توجہ رکھنا، جو مومن بھی تھے مسلمان بھی تھے. مومن کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا ذرا. جس کا مومن کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. اور اللہ فرماتے ہیں مسلمان بھی ہو، مسلمان کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. کیا معنی؟ اس کا دل میں ایمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا نظریہ صحیح ہو، جو ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ہے مومن، کیونکہ اللہ نے دو لفظ فرمائے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اللہ فرماتے ہیں جو مومن بھی تھے اور جو مسلمان بھی تھے. لہذا اس وجہ سے اگر اللہ کا بندہ جو بننا چاہتا ہے نا اپنا عقیدہ بھی صحیح کر لے، اپنا عمل بھی صحیح کر لے. نہیں سمجھ آئے؟ عقیدہ بھی صحیح کر لے، بولو عمل بھی صحیح کر لے. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں بھی دونوں سوال الگ الگ ہوئے. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ پھر سوال ہوا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو جب ایمان کی بات آئی نا تو اللہ
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر. یہ حضور پاک علیہ السلام نے ایمان کی وضاحت فرمائی. جب اسلام کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر فرمایا تو نماز قائم کرے، اپنے مال کی زکات ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تیرے اندر طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرے. اور سمجھ آئی گا؟ اسی پر بھائیوں میں بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنا ذرا. نبی کے بارے میں عقیدہ صاف، نہیں سمجھ آئی؟ انبیاء کے بارے میں عقیدہ صاف. جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ آپ میرے اور آپ کے اور کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، بے شک وہ سارے دین کو مانتا ہو لیکن اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ایمان ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ صحیح یہ ایمان ہے. یہ کیا بولو؟ ایمان. میں اکثر بات کہتا ہوں، میرے یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، بچے بھی، نوجوان بھی. قرآن نے ایمان کا معیار یہ قرار نہیں دیا کہ کسی کو داڑھی کو دیکھنا، کسی کو پگڑی کو دیکھنا، نہیں سمجھا، بڑا جبہ کو دیکھنا، بڑی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کے بیان کر رہا ہو اس کو دیکھنا. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان عقیدہ نبی کے صحابہ جیسا ہوا تو ہدایت ملے گی. یہاں ایمان کا معیار اللہ نے کس کو قرار دیا؟ صحابہ کے ایمان کو. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی داڑھی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی جبے والا، کوئی کبے والا، کوئی ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے کھڑا ہو اور آپ کو نظر آئے کہ بڑا نور برس رہا ہے، جی بڑی روشنی اس کے چہرے سے برس رہی ہے، لیکن اگر اس کی زبان پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف نکلتی ہے، صحابہ پر وہ تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس آدمی کا عقیدہ گندا ہے. جس آدمی کا عقیدہ گندا ہو وہ رب کا بندہ نہیں ہوتا. بات صحیح کر کے غلط ہے، بہت نہیں سارے بہت چھڑو. جس کا عقیدہ گندا وہ رب کا نہیں بندہ، وہ ہے شیطان کا بندہ. نہیں سمجھے؟ کس کا بندہ ہے وہ ہے شیطان کا بندہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ، یہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہیں رب کے بندے، ہیں رب کے بندے. اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، ترازو بنا دیا، پیمانہ بنا دیا، کسبٹی بنا دیا. تو جو ان پر تنقید کرے، جو ان کو برا بلا کہے، جو ان کے اوپر انگلی اٹھائے، اس کا مطلب وہ رب پر انگلی اٹھاتا ہے. کوئی نہیں سمجھے؟ تو بتاؤ یہ رب کا بندہ ہے؟ بولو بولو. تھوڑی سی ایمان کی تھوڑی وضاحت کرنا. اچھا، پھر انعام یافتہ لوگ ہیں 4. کتنے؟ 4. جن کا راستہ مانتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے یہ تو نہیں کہا صراط القرآن صرف قرآن والا راستہ، صراط الحدیث صرف حدیث والا راستہ، بلکہ ہمیں رب نے کیا سکھایا؟ صراط الذین، جنہاں آیتوں کو پڑھو، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. تو جب ہم پڑھتے ہیں 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نبیوں پر رب کا انعام ہے، صدیقوں پر رب کا انعام ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہداء پر رب کا انعام ہے، صالحین جو شریعت کے پابند لوگ ہیں ان پر رب کا انعام ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ، ان پر رب نے انعام کیا اور ان کا راستہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا. تو دیکھنا ذرا، جو ان کی تعریف کرے، ان کی مدح کرے، ان کی ثنا کرے، ان کی عظمت کا قائل ہو، وہ ہے
اسے اپنی من چاہی زندگی آخرت میں نہیں ملے گی. گل صحیح ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. بہت عرصہ پہلے ایک نوجوان آیا میرے پاس, مجھے کیا لگا امام ابو حنیفہ کو تو 9 حدیثیں آتی تھیں, 9 حدیثیں آتی تھیں, ان کو کیا پتا تھا دین کا. میں نے کہا 9 حدیثیں آتی تھیں اور لاکھوں مسائل قرآن و حدیث سے نکال کے دے گے. میں نے کہا اگر 10ویں آتی تو تیرا نام نشانی ختم ہو جاتا. میں نے کہا دیکھ یار بات میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں, تو بھی سمجھ, خالی اعتراض نہ کر. میں نے کہا دیکھو اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو یہ بندہ کیسا ہے تو اس کے فن والوں سے پوچھا جاتا ہے. مجھے سمجھ آئے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں MBBS ڈاکٹر ہوں. اب ہمیں کیا پتا MBBS ہے یا نہیں. اگر اس کے شعبے والوں سے پوچھیں, 10-12 ڈاکٹروں سے پوچھیں اور وہ کہیں واقعی MBBS ہے, واقعی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے, اس کے بعد سند ہے, واقعی ماہر ہے, تو اب جب 10 بندے اس کے بارے میں گواہی دے دیں تو ایک بندہ کپڑے سلائی کرنے والا, دھوبی کپڑے دھونے والا, اب وہ کہ میں نہیں مانتا, تو اس کے معنی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو سارے بولو. تو اگر امام بخاری کا استاد عبداللہ بن مبارک گواہی دے دے, نہیں سمجھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد کا استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گواہی دے دے, امام شافعی جیسا علم کا پہاڑ گواہی دے دے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا استاد امام احمد شکر گواہی دے دے کہ ابو حنیفہ کے پاس اتنا علم تھا, انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سامنے جو لوہے کا ستون ہے نا, اگر دلائل کے ساتھ اس کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر کے دکھا دیں گے. تو نہیں سمجھے. تو اب میں کرتا ہوں یا ایک آدمی وہ نہر ایرا گرا کہے ابو حنیفہ کے بارے میں کہ انہیں کیا پتا تھا, تو اس کی بات مانیں گے یا علم کے پہاڑ کی بات مانیں گے؟ بولو سارے بول سارے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں, وہ فرماتے تھے کہ اگر میں ابو حنیفہ سے نہ ملا ہوتا, ان سے علم حاصل نہ کیا ہوتا, میں تو بدعتی ہوتا. میں کیا ہوتا؟ بدعتی ہوتا. سمجھ لو بھائی, عقیدہ کرو صاف. نہیں سمجھا, عقیدہ کرو صاف, بنو رب کے بندے. کس کے؟ تو پھر آخرت میں خطاب ہوگا. اب میں لمبی بات نہیں کرتا, صرف اتنی بات کہتا ہوں. اللہ خود فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. رب کے بندے وہ ہیں جن کا ایمان بھی صحیح, جن کا اسلام بھی صحیح, جن کا ایمان بھی صحیح, جن کا عقیدہ بھی صحیح, اور جو ظاہری طور پر بھی اسلام کے پابند ہیں, یہ ہے رب کے بندے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اے میرے وہ بندو جو دنیا میں مومن بھی تھے, میری ہر آیت کو مانتے تھے, اپنی مرضی کی نہیں بلکہ ہر آیت کو, میری ہر آیت پر ایمان لاتے تھے. تو کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں ابھی, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہیں جو میری آیتوں پر ایمان لاتے تھے وکانوا مسلمین, اور پوری طرح تابعداری بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندو نہ ڈرنا, تم پر کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. اور پھر کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. اے میرے مومن بندو, مسلمان بندو, ہیں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں. لیکن بیویاں اور اولاد یہ قرآن پاک نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ ان سے وہ مراد ہیں جو دنیا میں نیک تھے, اپنے خامن اگر نیک تھا اس کی طرح یہ بھی نیکی کے کام کرنے والے تھے. تو کہا جائے گا تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. تحبرون, خوشی خوشی, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, خوشی خوشی تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں چلے جاؤ. اس حدیث میں اللہ پاک رحم کرے اس آدمی میں جو صبح نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی ان کو بھی پانی کے چھینٹے مار کے اسے بھی جگائے اور یہ کہ تم بھی نماز پڑھ لو. اگر بیوی کو پہلے وہ اس کی آنکھ کھول گیا تو وہ خامد کو جگائے. تو جب کھڑے ہو اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان پر رشک فخر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو نے کس چیز نے مجبور کیا کہ اٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہو, سوائے میری محبت کے, ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہو میں نے ان کی بخشش کر دی ہے. اب نہ مرد کو فکر ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, نہ عورت کو فکر ہے, نہ بچوں کو فکر ہے. اللہ اکبر. گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا, قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا. صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا, اور پوری زندگی سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا. لیکن میں نے کہا نا کہ ایک وقت آئے گا
یہاں گلا بند کرے گا فرشتہ روح نکالے گا بندے کو ڈالیں گے پھٹے گا غسل دے رہے ہیں کفن پہ آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب کو فکر نصیب فرمائے تحبرون کے دو معنی کی یہاں مفسرین میں ایک معنی یہ آپ نے سن لیا داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویوں بھی خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ ایک یہ اور دوسرا معنی یہ کیا تم بھی اور تمہاری بیویوں بھی چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا فرمائیں گے جنتی لوگوں کو حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حبشی آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جا کے ان نعمتوں کو دیکھوں گا جن کو عام کی آنکھیں دیکھیں گی اور کیا یہ جو میرا کالا رنگ ہے نا کیا اس کو بھی چمکدار بنا دیا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو میری آنکھیں دیکھیں گی نا تمہاری آنکھیں بھی دیکھیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا حسن عطا فرمائیں گے کہ 1000 سال کی مسافر سے تم چمکتے ہوئے نظر آؤ یہ تو باروں کے دو معنی کی ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون آگے پھر کوئی بات آگئی کہ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب اللہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے اپنے محلوں میں باہر بیٹھے ہوں گے نا تو نوجوان بچے لڑکے ان کے پاس مختلف قسم کے گلاس لے کر آئیں گے پیالیاں لے کر آئیں گے طرح طرح کے کھانے ہوں گے طرح طرح کے مشروبات ہوں گے حدیثوں میں آتا ہے ایک کھانے کی چیز سامنے آئے گی نا جنتی ایک لقمہ اٹھا کے منہ کے اندر ڈالے گا اس میں کئی طرح کے ذائقے آئیں گے ایک گھونٹ پانی کا پیے گا اس میں کئی طرح کے ذائقے آئیں گے ایک لقمہ اٹھائے گا نا اس کے دل کرے گا یہ فلاں چیز کا گوشت ہوتا نا وہ اس شکل کے اندر بدل جائے گا پینے کے لیے اپنا گلاس منہ کے ساتھ لگائے گا اس کے دل میں آئے گا اگر اس گلاس میں فلاں مشروب ہوتا نا اسی وقت وہ اس طرح بدل جائے گا تو میں نے کہا نا میرے بھائیو دنیا میں رب چاہیے گزارو وہاں من چاہیے ملے گی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انہیں کہا جائے گا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب اور پھر صرف کھانے پینے کی بات نہیں بلکہ فرمایا وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین اللہ فرماتے اس جنت کے اندر انہیں ہر ایسی چیز ملے گی جو ان کا دل کرے گا جو دل میں تمنا آئے گی جو دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی نا ہر وہ چیز انہیں جنت کے اندر مہیا کی جائے گی ہر چیز انہیں وہ عطا کی جائے گی وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہو آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو آنکھوں کو سرور ملے ایک محاورہ ہے کہتے ہیں آنکھوں کو سرور مل گیا مطلب پورے جسم کو سرور مل گیا روح کو سرور مل گیا دل کو سکون مل گیا اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزاری اپنے پیغمبر کی مرضی کی زندگی گزاری نا تو انہیں جنت کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جو ان کا دل مانگے گا اور ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی مفسر نے ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہا مفسر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہاں قرآن پاک میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں وہ چیزیں بیان نہیں کی جو بندے کو سمجھ نہ آئے وہ بندہ کا انکار کر بیٹھے نہیں سمجھ رہے لیکن اتنا فرما دیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماتا ہے کسی بندے کو پتہ نہیں ہے اللہ نے جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یعنی اس کی راحت کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اللہ اکبر اور یہ کیسے ملے گی خالی بندہ نماز کو سوتا رہے جی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا یہ تو آگے کیا فرمایا جی آگے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جنت میں جیسے دنیا میں بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے لیکن جب خیال آتا ہے نا ہوتا نہیں ہے بندہ کہتا ہے کتنے کے رہیں گے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں نعمتوں میں رہوگی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں تمہیں ملیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو آگے تھوڑا سا سن لیں جن لوگوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی ہیں اپنی مرضی کی جنہوں نے دنیا میں نہیں دیکھا رب کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے
جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. اللہ فرماتا ہے مجرم لوگ ہیں، سرکش لوگ، باغی لوگ، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، انہیں جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا وہ مایوس ہو جائیں گے. اب تو ہمیں رحمت نہیں ملے گی، اب تو ہم جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو جلتے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے، سانپ اور بچھو ان کو ڈستے رہیں گے، فرشتے انہیں لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیں گے، ان کی چوک و پکار جاری رہے گی. تو ایک مرتبہ چیختے چیختے سارے جہنمی کہیں گے کہ اے مالک فرشتے، جہنم کا جو ذمہ دار فرشتہ اس کا نام مالک ہے، اے مالک فرشتے رب کو اتنی درخواست کر دے ہمیں موت دے دے ہم ختم ہو جائیں. ہیں اللہ اکبر. ایک بس رب کو کہہ دو ہم ختم ہو جائیں، ہماری موت آ جائے. تو فرشتہ کہے گا نانا انکم ماکثون، اللہ کا حکم ہے موت نہیں دینی ان کو، بس یہی رہو، جلتے رہو، مار کھاتے رہو اور یہ عذاب کو برداشت کرتے رہو. اور اس کے بعد جناب والا پھر وہ رونا شروع کر دیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو کے یہاں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد روتے روتے ایک دن پھر کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. جہنمی کہیں گے مالک فرشتے اتنی اپنے رب سے درخواست کر دے ایک دن ہمیں عذاب سے تھوڑا سا ہلکا کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں. تو حدیثوں میں آتا ہے 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ بولے گا، 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ جواب دے گا. جب کہے گا نا یوم من العذاب، ایک دن صرف عذاب میں تخفیف کر دے، تو 1000 سال کے بعد فرشتہ کہے گا نانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کوئی عذاب کم نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہمارے پاس سمجھانے والے آئے، کتابیں لے کر آئے، برہان لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کی بات سنی نہیں ہے. تو آج تمہاری چاہی زندگی تمہیں نہیں ملے گی، من چاہی زندگی نہیں ملے گی، آج تمہیں قید خانے میں رکھا جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیو بس آج کے جمعے کا یہی سبق ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا میں گزارنے رب چاہی اللہ عطا فرمائیں گے، من چاہی. اور اگر دنیا میں گزاریں گے نا من چاہی پھر آخرت میں قید خانہ بن جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو اس دنیا میں رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد